اپنے بچے کے لیے کیا خصوصی کام کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایک مسلمان ماں اور ایک مسلمان باپ اپنے بچے کے لیے جو سب سے اہم ترین فریضہ سر انجام دینا چاہیے تھا وہ تو ہے کہ وہ اس کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے. آج ہمارے معاشروں میں فرد کی ذہنیت ایسی ہو گئی کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ قول کو بار بار سنتے ہیں علماء سے، خود اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے. لیکن عملاً ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے مدرسہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں، خود اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے تیار نہیں. زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں ہوتا ہے تو کیا کہ قرآن مجید کو ناظرہ پڑھ لیا ہے. یہ ہمارے بچے نے ناظرہ پڑھا ہوا، وہ 16 سال تک دنیا کی خاطر، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر 16 سال 20 سال کالجوں اور یونیورسٹیوں کی خاک چھانتا ہے، بہت پیسہ خرچ کرتا ہے، بہت مال خرچ کرتا ہے، لیکن آخرت بنانے کے لیے، آخرت کی ابدی زندگی کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے قرآن مجید کی تعلیم نہ ہم خود حاصل کرتے ہیں، نہ اپنے اہل و عیال کو، اپنی آئندہ نسلوں کو اس قابل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرد کا تصور تبدیل ہو گیا. فرد کے لیے شرک اور توحید کا مسئلہ اہم نہیں رہا، فرد کے لیے آخرت اور دنیا کا تقابل اہم نہیں رہا، فرد کے لیے سنت اور بدعت کا مسئلہ اہم نہیں رہا. حلال اور حرام کی تمیز مٹتی چلی جا رہی ہے. نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اہمیت کے حامل نہیں رہے. ہمارے معاشرے میں عورتوں کے لیے پردہ کسی اہمیت کا حامل نہیں رہا. یہ سب کچھ بدل گیا. ایمان فرد کی سطح پر تباہ ہو گیا. لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اب کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے. ایک وقت تھا کچھ ہی عرصہ پہلے شرک ہوتا تھا معاشرے کے اندر، بہت ہوتا تھا، لیکن اہل توحید اڑتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ معاشرے میں شرک ہو رہا ہے، جگہ جگہ قبروں کی پوجا کی جا رہی ہے، جگہ جگہ غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دی جا رہی ہے، یا غیر اللہ کا حکم اور قانون چلایا جا رہا ہے. یہ شرک ہو رہا ہے. اہل توحید دل کے اندر پڑھتے تھے، زبانوں پر لاتے تھے، خطبوں اور جمعوں میں بیان کرتے تھے، جمعیت بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح معاشرے سے شرک کو ختم کیا جائے. آج شرک عام ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ شرک پھیلانے والے ادارے منظم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات، ہر گھر کے اندر، حتیٰ کہ اہل توحید، اہل سنت گھروں کے اندر، نیک اور نمازی لوگوں کے گھروں کے اندر اب ٹیلی ویژن کے ذریعے شرک پھیلایا جاتا ہے اور وہ آرام سے بیٹھے اس کو برداشت کرتے ہیں. دنیا کی زیب و زینت میں مست ہوتے چلے جانا، آخرت سے بالکل غافل ہو جانا، یہ اسلام کا تقاضا نہیں تھا. انبیاء دنیا میں کس لیے آتے تھے؟ اما یتسالون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. سورہ نبأ کے اندر قرآن نے ایک بات بیان کی، اما یتسالون، یہ چوپال میں بیٹھے لوگ کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ یہ کس چیز کے بارے میں مگوئیاں کر رہے ہیں؟ یہ مکہ کے میدانوں کے اندر، میلوں اور ٹھیلوں کے اندر کیا بحث شروع ہو گئی ہے؟ لوگ کس بارے میں باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیشہ سے لوگوں کی توقعات اور لوگوں کے مزاج تو اسی طرح رہے ہیں کہ وہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کے عشق و مستی، دنیا کے مال و دولت، دنیا کے عہدہ اور روایت کو ہی، دنیا کے لشکر اور طاقت کو ہی، دنیا کی عزت اور شہرت کو ہی ہمیشہ اہمیت دیتے ہیں. لیکن مکہ کا ماحول بدل گیا ہے، لوگوں کے موضوع بدل گیا ہے، کچھ اور باتیں شروع ہو گئی ہیں. اما یتسالون عن النبأ العظیم، یہ کس بارے میں چرمگوئیاں کر رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ڈسکس ہونے لگا ہے؟ آخرت کی باتیں ہونے لگی ہیں. یہ ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مکہ کے اندر آیا ہے،
اس نے لوگوں کے اس بحث کی باتیں بدل دی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ دنیا تو عارضی ہے، مر جاؤ گے پھر مٹی ہڈیاں نہیں رہو گے، دوبارہ توڑ صحیح کر کے زندہ کر دیے جاؤ گے اور اللہ کے ہاں تو حساب کتاب ہوگا۔ بھائی یہ دنیا تو عارضی تھی، مسلمان کو تو اس میں دل نہیں لگانا تھا۔ آج کیا ہوا، تمام مسلمان افراد، وہ جتنا بھی نیک وکار کیوں نہ ہو، وہ نمازی اور دیندار کیوں نہ ہو، وہ اہل سنت اور اہل حدیث کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کا تابعدار کیوں نہ کہتا ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں مست ہو کر رہ گیا، آخرت بھولی چلی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، حدیث کا مفہوم ہے، ایک وقت آئے گا جب کافر لوگ مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں کر ہوگا؟ کیا ہم اس وقت تعداد میں بہت تھوڑے ہو جائیں گے؟ بدر میں، حنین میں مسلمان کافروں سے ہمیشہ تھوڑے رہے، کافروں کو پھر بھی کبھی ایسی ضرورت نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کافر مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا کھانے پر دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بہت تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت ہوگے، سمندر کی جھاگ کی طرح تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ناپسندیدگی، مرنا نہیں چاہو گے، زندگی سے محبت ہو جائے گی۔ صحابہ اس کے الٹ کردار کے مالک تھے، اس کے متضاد کردار کے مالک تھے، جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا گیا، جن سے اللہ اس کا رسول راضی ہو گیا، جن کو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایمان لانے کا نمونہ بنا دیا گیا۔ وہ صحابہ کیا تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مشرک بادشاہ کے اوپر جب حملہ آور ہوتے ہیں کہ میں تم پر ایک ایسے لشکر کو لایا ہوں جو موت سے ایسی محبت کرتا ہے جس طرح تم زندگی سے محبت کرتے ہو۔ تو اسلام تو آخرت کی بات کرنے والا تھا، ہم دنیا میں مست ہو کر رہ گئے، مادیت میں دفن ہو کر رہ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ کہتے ہیں اخلاق باختگی ہے، کرپشن ہے۔ بھائی یہ جتنے مظاہر موجود ہیں، یاد رکھیے ہر عمل کے پیچھے اصل چیز ایمان ہوا کرتی ہے، ہر عمل کا محرک اصل میں کوئی عقیدہ ہوا کرتا ہے، کوئی نظریہ اور کوئی فلسفہ ہوا کرتا ہے۔ جب جب کوئی عمل نیک ہوگا اس کے پیچھے نیک ایمان ہوگا، اور جب جب کوئی عمل خراب ہوگا اس کے پیچھے بد کرداری کا ایمان، بد ایمانی، بد کرداری کا عقیدہ ہوگا، بد عقیدگی ہوگی اس کے پیچھے۔ یہ جو کرپشن عام ہو گئی، یہ جو ہمارے معاشرے میں اخلاق تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اللہ کا خوف ختم ہو گیا، آخرت کی جواب دہی کا تصور مٹ گیا، جہنم اور جنت کی بنیادیں ہمارے دلوں سے یقین ختم ہو گیا، جواب دہی کا تصور ختم ہو گیا۔ ہر کوئی دنیا کی دوڑ میں شریک ہے، فرد کی سطح پر توحید مٹ گئی، شرک آ گیا، الحاد آ گیا، آخرت کا تصور ختم ہو گیا، دنیا کی زیب و زینت اور مادیت ہمارے دلوں میں گھر کر گئی۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام ریاست کی سطح پر بھی ہماری زندگی سے نکل گیا، معاشرت کی سطح پر بھی ہماری زندگی سے نکل گیا، اور فرد کی سطح پر بھی ہماری زندگی سے نکل گیا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہمارے اندر بدعقیدگی پھیلتی چلی جا رہی ہے؟ کیوں ہمارے اندر بدعمالی